بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 150 سے 156 یعنی 150 سے 156 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر اب موضوع جو ہے پہلے منافقین کا اور دیگر موضوعات چل رہے تھے، اب وہاں سے بدل کے اب موضوع کو بالکل اب بنی اسرائیل کی طرف، اہل کتاب کی طرف پھیر دیا گیا ہے، اور انہی موضوعات میں سے ہمارے سامنے تین بڑے اس کے اندر موضوع بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ انبیاء کے اوپر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور ان انبیاء میں سے اگر کوئی انسان کسی ایک نبی کا بھی کفر کرتا ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے، تو انسان دائرہ اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے، وہ کفر ہے۔ تو لہٰذا کسی ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے۔ اور دوسری بات کہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت نے بے شمار ہیلے بہانے ذکر کیے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ بات کو ٹالنے کے لیے، حق کو چھوڑنے کے لیے، حق کو قبول نہ کرنے کے کیسے کیسے ہیلے بہانے بناتے تھے، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو کچھ نافرمانیاں جن کا پہلے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر ہو چکا ہے، ان کو یہاں پر کچھ کو دوبارہ تاکیداً اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور بعض کچھ نئی باتیں اس کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو درس کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسلہ اور یہ جو رسل ہے یہ رسول کی جمع ہے، ایک سنگل کے لیے رسول اور جمع رسل، تو رسل ہی اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ اور وہ سب چاہتے ہیں، یعنی یہ انکار کرنے والے، یہ کفر کرنے والے لوگ، وہ اللہ اور اس کا رسول کا انکار کر کے کیا چاہتے ہیں؟ ان یفرقوا ان کہ یفرقوا وہ فرق کریں، یفرقوا یعنی وہ تفرقہ کر دیں، وہ ان میں ڈفرنس پیدا کر دیں، بین اللہ کس میں بین درمیان اللہ اللہ کے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ ثابت کریں کہ ان دونوں کی بات میں کوئی ڈفرنس ہے، یہ دونوں ایک بات نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، یعنی ان کفار کا کہنا یہ ہے، نُؤْمِنُ ہم مانتے ہیں، بِبَعْدٍ بی ساتھ، بعدن بعد کہتے ہیں چند کو، یعنی تھوڑے سے، ہم کچھ کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ اور نکفر ہم کفر کرتے ہیں، اور کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور ہم انکار کرتے ہیں ببعد یعنی کچھ کا، وَيُرِيدُونَ اور یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان کہ یتخذوا کہ وہ سب بنا لیں، بینا درمیان میں، ذالک اس کے، سبیلا کوئی ایک راستہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی نیا راستہ نکالیں، اللہ اور رسول کے درمیان میں تفرقہ ڈالیں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، اور کوئی نیا راستہ نکالیں۔ اولئک ایسے ہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون ہم وہ ہیں، الکافرون کافر یعنی خاص کافر، یہی ہیں اصل میں کافر، حقا جو حقیقی، یعنی جو پکے کافر اگر دیکھنے ہوں تو ایسے ہی لوگ جن کا یہ رویہ ہے وہ ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً ایک عذاب یا بہت بڑا عذاب، مہیناً بہت ذلت آمیز۔ اور بہت کا ترجمہ اس لیے کیا کہ یہ دونوں نکرہ ہیں، اور جب نکرہ یعنی کامن ناؤن ہو تو اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت بڑائی آتی ہے۔ عذاب مہینہ بہت بڑا اور بہت ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار۔
والذین و اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ کے اوپر، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے اوپر، ولم و اور لم نہیں، یفرقو انہوں نے فرق کیا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان بھی لائے اور انہوں نے فرق بھی نہیں ڈالا، بین درمیان میں، احدن کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، یعنی ان رسولوں میں اور اللہ رب العزت میں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ اللہ کی بات کوئی اور ہے، رسولوں کی بات کوئی اور ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، یعنی وہ کون؟ اللہ دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، ان کے بدلے، وکان اللہ و اور کانا ہے اللہ اللہ، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بہت رحم کرنے والا، وکان اللہ غفور الرحیمہ یعنی اللہ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب ان آیات کو، ان کے اندر جو کیا حکمتیں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی تفسیر مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، تو یہاں پر شروع میں اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے، اب پہلی بات جو ہم نے کی کہ منافقین سے اب یہ رخ ہٹ کے ان آیات کا سورۃ النساء میں اب بنی اسرائیل کی طرف آ گیا ہے، یہود و نصارہ کی طرف، اہل کتاب کی طرف، اور اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی یعنی جنہیں نصارہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں شامل ہیں، اور ان اہل کتاب کی طرف اب جو ہے ان کے بارے میں باتیں، ان کے جو کوتاہیاں، ان کے عیوب، ان کی جو حرکتیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا ہے۔ تو اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو کے آخر تک، اس سورت کے آخر تک چلتا ہے، جیسا کہ امام رازی نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اہم بات ایک اور سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم جو ہے اس کے اندر جو اکثر اس کے پڑھنے والے ہیں، زیادہ تر 99% اگر لوگ دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت یہ جو عیسائیوں، یہود و نصارہ کی بات کیوں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت مخاطب ہوتا ہے؟ بلکہ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں اصل میں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تو یہ اصل میں اہم بات اس قرآن کو پڑھنے کا، کیونکہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے اصل میں نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ یہ اہل کتاب کی باتیں بتا کر، ان کے جو قصے اور ان کے بارے میں ان کے جو رویوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو اصل بات اس میں سیکھنے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر اب بیان ہو رہا ہے، ہم نے اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کہ ہم بھی اسی طرح ان کے پیچھے تو نہیں ہے۔ جیسا سورہ فاتحہ کے اندر ہم جب ہر رکعت کے اندر، نماز کی ہر رکعت میں وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں جو ہم غیر المغضوب کہتے ہیں اس سے مراد مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنانا، ان کے رستے پہ نہ چلانا، ولا الضالین اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائیوں کے رستے پہ چلانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رستے کو جاننا بھی ضروری ہے، پھر ہی تو ہم اس کے رستے پر نہ چلیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ یہود و نصارہ کی حرکتیں کیا تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہی حرکتیں کرتے رہیں، ہم بھی ہو سکتا ہے انہی کے طرز عمل کے اوپر عمل کرتے رہیں اور ہم سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ تو یہ اکثر جو ہے ہمارے آج مسلمانوں کا جو برا حال ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑی کوئی اسپیشل امت ہے، اور ہم نے چاہے کچھ بھی نہ کیا، ہمارے عمل چاہے صفر ہوئے، تو ہم تو کامیاب ہی ہیں۔ یہ جو جہنم میں جانے والے نا، یہ تو شاید یہود و نصارہ، یہ کفار، باقی لوگ ہیں بس، اور ہمیں تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان قوموں کے ذکر کیوں کیے ہیں؟ تاکہ ہم پہچانیں ان کو، ہم ان کی حرکتوں کو جانیں، اور ہم پرہیز کریں ان ہر اس کام سے، ہر اس طرز عمل سے کہ جو ان لوگوں نے اپنایا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر اصل میں انہی کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کے کان کھڑے ہوں، ہم لوگ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور اپنے اندر سے وہ چیزوں کو نکالیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ وہ کس کا کفر کرتے ہیں؟ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے کیا ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، رسولوں کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی اب یہ ہے اصل میں فرق کرنا کہ اللہ کو تو مان لیا اور کہا کہ جی رسول کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تو ہمارا بھی وہی ہے، عیسائیوں کا بھی وہی ہے، یہودیوں کا بھی وہی ہے، اور جناب لیکن رسول اپنے اپنے بنا لیے، ہم سب رسولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اصل میں اس کے اوپر اصل میں ان کو ڈانٹ کی جا رہی ہے، اصل میں ان کی یہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ کفر ہے،
یکفرون، اس لیے ان کو کفر کے ساتھ یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور ان کا ذکر بھی کہ وہ خود کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں، کچھ کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں تو یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو نہیں مانتے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ یعنی کسی کو مانا، کسی کو نہیں مانا، تو اصل میں کسی ایک کا بھی انکار یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی ایک کو بھی اگر انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ دیکھیں ببعض، یعنی کسی کچھ کا صرف انکار کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے رسول ہے ہی نہیں، رسولوں کو مان رہے ہیں، کوئی موسیٰ کو مان رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے، لیکن کسی ایک کو بھی اگر وہ نہیں مانتا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ وہ اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس کے درمیان کوئی رستہ نکال لیں کہ کچھ کو نہ مان کر بھی ہمارا کام بن جائے، کچھ دین کو مان لیا جائے، کچھ دین کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اصل میں یہاں پر اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں نقطہ ہے کہ دین کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ کی بات اور رسول کی بات کو، اللہ کو اور رسول کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا نہیں، اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے، تو جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہی ایک پیغام لے کے آئے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے پاس جو اللہ رب العزت نے میسج دیا وہ کوئی ڈیفرنٹ ہو، میسج سب کا ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے حکموں کو ماننا ہے۔ ہاں آگے شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ اس میں طریقہ کار مختلف ہو، عبادت کا طریقہ مختلف ہو، روزوں کا طریقہ مختلف ہو، لیکن جو اصل میسج ہے وہ سب کے سب کا ایک ہی تھا۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ فرق کر دیا کہ نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر بعض سے انکار کر کے ایک تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام یہودیت یا نصرانیت ہے کہ جی ہم یہودی ہیں، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم نصرانی ہیں، ہم فلاں کو نہیں مانتے، جبکہ کسی ایک کا انکار بھی کفر اور سب کا ایمان یعنی ایمان ہے۔ اگر سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو پھر ایمان ہے، اگر کسی ایک کا بھی وہ کفر کرتے ہیں تو یہ کفر شمار کیا جائے گا۔ اور اس سے ہمیں ایک اور، اب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے زمانے میں ساتھ ساتھ، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتحاد ہونا چاہیے تمام ریلیجنز کے اندر، تمام مذاہب، کافر، مسلمان، یہودی، عیسائی، سب جناب وہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، سب اکٹھے بیٹھ جاؤ ایک ہی ٹیبل کے اوپر اور سب کچھ بھلا کے اکٹھے آگے چلیں جناب، دنیا کی خاطر، ہیومینٹی کی خاطر۔ تو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ ایمان تو یہ ہے کہ واضح طور پر کہا جائے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ تو آگے اسی طرح ایک اور ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں اب لوگوں کا رویہ کیا ہے، یعنی یہ تو ہو گئی خاص بات، اب عام بات، زمانے کے جو مادہ پرست لوگ ہیں، اب عام لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، بازاروں میں لیکن سود کا کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کہیں بھی اگر کوئی فوتگی ہوئی ہے اس کے اوپر انا للہ کہہ دیا، لیکن دفنایا پورا، اور اس کے اندر 40واں تیسرا اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں کی، وہ ساری ہندوؤں اور سکھوں والی رسمیں کی۔ شادی کی تو نکاح ایک سنت والی رسم ہے، لیکن سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ سارا کچھ جو کیا وہ سارا کچھ بدعت ہے، وہ سارا کچھ اپنے پاس سے بنایا، غیروں کی وہ مشابہت ہے، غیروں کے وہ طریقے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ہم نے ایک وہی درمیان کا ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اچھا تھوڑے سے مسلمان بن جاتے ہیں، تھوڑے سے جو کفریہ کاموں کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چل جائے گا یہ سب کام۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں اور درمیان میں کوئی تفریق ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی آتی ہے، وہ ہیں یہ منکرین حدیث۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے۔ اب اللہ کا کلام یعنی اللہ کو ماننے سے کیا مراد؟ اللہ کا قرآن، وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہمارے لیے کیا کافی ہے، حدیث ودیث کوئی چیز نہیں، یہ ایک ظنی چیز ہے، اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیے یہی اصل میں رسولوں کا انکار ہے کہ آج رسول کے اقرار سے مراد کیا ہے کہ رسول کی بات کو مانا جائے، اور یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 64 میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ کسی ایک نبی کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔
یعنی رسول تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جب تک آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، جب تک سنت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو آپ رسول کو پھر کیسے مان رہے ہیں؟ یعنی اصل میں رسالت کا انکار، یہ قرآن کا اقرار کرنے والے، یہ صرف اللہ کو ماننے والے، یہ جو اتحاد بین المذاہب کر کے صرف اللہ کو ماننے والے اور رسولوں کو پیچھے چھوڑنے والے، یہ ہیں اصل میں وہ جو لوگ اللہ اور رسول کے درمیان میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی بات اور ہے اور رسولوں کی بات اور ہے، ہم صرف اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اور رسول اکرم یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل ہی نہیں کرنا، اگر سنت عمل کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر رسول کیوں بھیجا تھا اللہ نے؟ اور یہ قرآن مجید کیا ہمارے گھروں میں ڈاؤن لوڈ ہو کے آیا ہے؟ کیا قرآن مجید ہمارے گھروں میں ڈائریکٹ آیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہمارے تک یہ قرآن پہنچا ہے، اس کی تشریح رسول اللہ کے تھرو ہی ہم تک پہنچی ہے۔ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو نہ مانیں، ہاں اس قرآن کی جو تشریح ہم کر رہے ہیں نا، یعنی یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کو مان لیں۔ تو یہ کیسی ناانصافی اور کیسی یہ جہالت والی بات ہے؟ تو اللہ نے واضح فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، تو ایسی باتیں کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں حقیقی کافر ہیں، ان کے کفر میں اصل میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرمایا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور یہ ایسے کافر ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ذلت آمیز عذاب جو ہے بنا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کافروں کے کفر کے اندر بھی شبہ کرنا جو ہے وہ درست بات نہیں ہے، کہ بندہ سمجھے کہ نہیں جناب ان کو کافر کب کیسے کہہ سکتے ہیں، اور ایسی ویسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں بھی جو ہیں وہ ہم اپنے ایمان کو ہم دیکھیں، کیا ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں؟ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اب پہلے تو کفر کی بات کر دی کہ کفار کا یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں اللہ رسول میں، لیکن ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ مومن تو یہ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے سارے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے اندر فرق بھی نہیں کرتے ہیں کہ اچھا ہم فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، بلکہ سب کو وہ مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ ہیں اصل میں جو اجر کے حقدار ہیں، ان کو اصل میں اجر ملے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اصل میں اللہ نے رحم کرنا ہے، یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جس کے مرضی کے اوپر رحم کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ایک کرائیٹیریا ہے کس کو معاف کرنا، جو کفر کرنے والے ہیں کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہ کیسا عدل ہے کہ اگر کافر کو بھی معاف کر دیا جائے اور مومن کو بھی؟ تو یہ تو عدل کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ بے عدل والی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس یعنی یہاں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، یعنی یہاں پر جو والذین آمنوا کی بات کی گئی ہے تو اس سے مراد یہ امت محمد ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر اس پوری زمین کے اوپر اس وقت جو امتیں ہیں جتنی بھی ہیں ان میں واحد یہ مسلمان ہیں کہ جو سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، ورنہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، کسی نے کسی کا انکار کیا۔ مسلمان ہیں جو سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کے لیے، اور یہ ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جلد ان کے اجر دے گا، اللہ ان کو مغفرت فرمائے گا، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اور یہ امام قرطبی نے لکھا ہے، اور اسی طرح قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ یعنی اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ یعنی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بھی تو ایمان، وہ اللہ کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں بھی لاتے تو کوئی بات نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آج امت محمد کے اندر بھی جو ایک فرقہ نکل آیا، یعنی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے ایک نئے نبی کا اقرار کرنا شروع ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو بھی اسی کے اندر آپ قادیانیوں کو اور ایسے لوگوں کو بھی اس میں کہ جن لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ کا جو پیغام تھا، اللہ کے رسولوں نے جو بات کر دی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو اس کے اوپر اس کا انکار کیا، تو یہ لوگ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر ہمارے سامنے ایک نیا اگلا مضمون ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو مختلف ہیلے بہانے ہیں، جو ان کی مختلف طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوالات ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألک، وہ مانگتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، یسألک سوال کرنا سے جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں، یسألک وہ سوال کرتے ہیں، اہل الکتابی اہل کتاب، ان کہ تنزل کہ آپ اتار لائیں، علیہم ان کے اوپر کتابن ایک کتاب، من السمائی آسمان سے، فقد تو قد یقیناً سألو انہوں نے مانگا یا انہوں نے پوچھا، سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر
زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، یعنی جو آپ سے پوچھا اس سے زیادہ بڑا انہوں نے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ فقالو، فاتو قالو، ان سب نے کہا یا وہ کہنے لگے، ارین اللہ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارین اللہ، ارینا، دکھا ہمیں، اللہ اللہ، کہ آپ ہمیں اللہ دکھائیں، یعنی اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ اب اس سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے۔ ارین اللہ، کہ دکھا ہمیں اللہ، جہرتن، سامنے بالکل واضح۔ فاخذتہم، فا تو اس سوال کی وجہ سے فا تو اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، الصاعقہ ایک کڑک نے، ایک زوردار آواز نے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ اصل میں ظلم کا مطالبہ تھا، یہ غلط مطالبہ تھا۔ ثم پھر اتخذو، ابھی یہاں سے باہر نکلیں تو آگے بات کیا ہوگی، تو پھر انہوں نے بنا لیا العجلہ بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم ما کہ جاءت آ چکی ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، یعنی واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود انہوں نے پھر کیا کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فعفونا، لیکن پھر بھی اللہ نے کرم کیا کیا، ہم نے ان سے درگزر کیا، اور اس درگزر سے یہاں پر مراد یہ وہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بات کو آئیگی کیا کہ اور ایک موقع دے دیا کہ شاید یہ سمجھ جائیں، عن ذالک اس سے، فعفونا تو ہم نے درگزر کیا، عن ذالک اس سے، وآتینا اور آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانن ایک غلبہ، مبینن واضح، یعنی آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان قوم والوں کے اوپر غلبہ دیا کہ وہی اصل میں بھاری رہے ان کی تمام حرکتوں کے باوجود۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ہم نے جو بات پڑھی ہے، تو یہاں سے اصل میں یہودیوں کے ایک سوال کی بات یہاں پر کی گئی، یا سالک اہل الکتابی، کہ یہودی آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہودیوں کا سوال کرنا، ورنہ تو بعض اوقات بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی سے پوچھے، استفسار کرے تاکہ اس کے سامنے بات واضح ہو جائے اور آخر میں پھر حق کو وہ قبول کر لے، یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہود کا یہ جو سوال ہے یہ کوئی اس طرح کا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مزے کا تھا، یہ ایک سرکشی اور ضد اور اناد کا ایک بیان تھا۔ یہ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ سوال کریں گے، ان کو جواب نہیں آئے گا، یا سوال کا جواب دے بھی دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی ہم نے کون سا ماننا ہے، یعنی سوال کرنے میں کیا حرج ہے، ہم نے کون سا ماننا ہے۔ پہلے سے ذہن کے اندر بعض اوقات انسان نے بنا رکھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سوال پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں، اگر جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اور جیسے بھی ہو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک شرارت تھی، یہ اصل میں ان کے دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہیں، یہ کہ اعتراضات ہیں، ہیلے بہانے ہیں، اصل میں بات کو ٹالنے کے، حق کو قبول نہ کرنے کے باتیں ہیں۔ تو ان کا اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اہل کتاب نے کہ اچھا مطالبہ ان کا کیا ہے کہ تنزل علیہم کتابا، کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب اتار کر لائیں۔ اب کیا پہلے قرآن ہاتھ میں نہیں ہے؟ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ، اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے سامنے جو ہے نا، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھیں، اور چڑھ کے پھر آپ وہاں سے کتاب لے کے آئیں، جیسے تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، تو آپ بھی اس طرح سے تختیاں یا لکھی ہوئی کتاب ہمارے لیے، خصوصاً ہمارے لیے لکھی گئی وہ لے کے نیچے اتر آئیں، اور پھر اسی طرح آپ کے دائیں بائیں جناب فلاں فلاں باغ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی ان کے عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں اور سوالات تھے جن کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ اور دوسرا اس میں اہم بات جو ہمارے سامنے ملتی ہے احادیث کے اندر وہ یہ کہ وہ پہلے کہتے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا، سوال کرنے جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر اس سوال کا انہوں نے صحیح جواب دے دیا نا تو یہ تو پروو ہو جائے گا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا کوئی جواب دے دیتے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے وہ جواب ان کو بتا دیتے، تو اب کیا کرتے، ان کی بات کیا ہوتی آگے، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سوال کا جواب دے دیا، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن نبی ہمارے نہیں ہیں، آپ یہ امیوں کے نبی ہیں۔ یعنی یہ آگے سے دیکھیے ان کی بہانہ سازی دیکھیں کہ نبی تو ٹھیک ہے آپ سچے ثابت ہو گئے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دے کے، لیکن آپ ہمارے لیے نبی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے نبی تو بنی اسرائیل کی لڑی میں سے ہونا چاہیے، یہ بنی اسماعیل میں سے تو نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا آپ ہمارے نبی نہیں ہیں، آپ ان بدوؤں کے، آپ ان عربوں کے، یعنی امیوں کے، وہ ان کو امی کہتے تھے کہ آپ امیوں کے نبی ہیں، ہمارے لیے نبی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں اسی بات کو آج اپنے ہمارے مسلمانوں کے اندر، تو مسلمانوں میں سے کتنے ایسے بدعتی لوگ، ایسے لوگ ہیں
کہ جب ان کے سامنے یہی اسی طرح سے قرآن و حدیث یعنی جس کا وہ دعویٰ مانگے کہ جناب فلاں چیز ہم کہیں کہ نماز کو پڑھنے کا یہ طریقہ سنت طریقہ ہے، ان کے سامنے سنت طریقہ رکھا جائے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جناب دلیل پیش کرو، آپ ان کے سامنے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دیں تو پھر آگے سے پھر ان کی کیا بات ہوتی ہے کہ بھی دلیل تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر ایسا نہیں ہے، یعنی وہی بات جیسے یہودیوں کی تھی کہ نبی تو بالکل سچے ہیں لیکن ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں، یعنی یہ مسلک ہمارے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بات پچھلی آیات میں آئی ہے کہ رسول کو ماننا اصل میں یہی تو ہے کہ اس کے احکامات کو ماننا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے ہیلے بہانے کیے گئے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر کے ان بنی اسرائیل کا ہمیں اصل میں ہوش کے ناخن لینے کی بات کی ہے، ہمیں اصل میں جگایا ہے کہ ہم بھی اصل میں جاگیں۔ تو ان میں سے ان کی ایک فرمائش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی طرف سے تختیاں ملی تھی جیسے، تو آپ بھی لے کر اس طرح اترے۔ تو قرآن نے دیکھیے کیا کیا ہے، قرآن نے اس اعتراض کے جواب میں یہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کو کہا ہو کہ ہاں آپ چڑھیں واقعی اور وہاں سے لے کے آئے ہو تختیاں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کا جواب الزامی جواب دیا، یعنی جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کا تحقیقی جواب کہ اس چیز کا جواب اب دینے میں بندہ پڑ جائے کہ ٹھیک ہے جو آپ کا سوال ہے ہم جواب دیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر الزامی جواب دیں، یعنی ان کو جگائیں، تھوڑا سا ان کو ہوش دلائیں اور ان کو خاموش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے پھر آیات کے اندر ان کی کارستانیوں کا ذکر کر کے اصل میں ان کو الزامی جواب دیا ہے کہ آپ اپنی حرکتیں تو دیکھو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو تم نے سوال نہیں کیے تھے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی وہ ساری چیزیں کر کے نہیں دکھائی تھی، یعنی جو آپ کو چاہیے تھا کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا کر کے تمہیں دکھایا نہیں تھا تمہارے نبی نے، لیکن کیا تم نے اس کو مان لیا تھا؟ تو انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی نہیں مانی تھی، تو جن کا تذکرہ یہاں پر آگے پھر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، ان سے بھی بڑی بڑی سوالات تم نے کیے تھے۔ تو ان میں سے ایک سوال کا یہاں پر ذکر ہمارے سامنے بھی ہے، انہوں نے کیا کہا وَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اور آج ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سائنس کا بہانہ لیتے ہیں، سائنس آج کیا کہتی ہے کہ جی ہم چیز کو دیکھیں گے تو ہم مانیں گے، تو یہ جو سائنس پسند لوگ ہیں نا آج کر کے، یہاں پر اصل میں ان کو بھی ٹارگٹ ایک حساب سے دیکھیں تو وہ بھی بنتا ہے، یہاں سے نکلتی ہے وہ بات کہ یہ جو سائنس والے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ تو یہ اصل میں یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ انسان آگے سے اس طرح کی کٹ حجتیاں کرے اور ایسی باتیں کرے۔ آج دیکھیں سائنسدان یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کو پروو کر کے دکھائیں، ہمیں اللہ کو دکھائیں، جنت ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دوزخ دیکھیں گے تو کدھر ہے جی دوزخ؟ تو ایسا مذاق اڑاتے ہیں اسلام کی چیزوں کا۔ زندگی کے بعد جو موت ہے یا نہیں، حیات بعد الموت، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کبھی نہیں نظر آئی، کدھر ہے جی وہ، یہ جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے، یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح وہی والے سوالات کریں، انہی کے طرز عمل پہ چلیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اس سے بھی بڑی گستاخی کی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی ایک ظلم کر کے ابھی ہٹے ہیں اور تو اگلا ظلم کر لیا ہے، تو اگلا ظلم کیا کیا، تو بچڑے کو بنا لیا۔ یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، یعنی پوری کائنات کے رب کو تو دیکھ کے ماننا ہے۔ اب بچڑا جو ہے پتہ بھی ہے کہ یہ بچڑا کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ بچڑا تو خود مر جائے گا، اور یہ بچڑے کو تو فلاں چیز نے جنم دیا ہے، اس کی ماں گائے نے جنم دیا ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ یہ بچڑا کچھ مہینے کچھ سال پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کے باوجود بچڑے کو تو معبود بنا لیا ہے۔ لیکن وہ رب جس کے کارنامے، جس کی سارا کچھ، جس کے معجزے انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ دیکھ لیے ہیں، اس پوری کائنات کو جس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اصل میں وہ ہٹ دھرمی ہے جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اصل میں وہ ان کا اناد، ان کی ضد وہ ہے اصل میں ان کے اندر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیات کے اندر فرمایا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے پھر بھی ان کو وقت دیا، مہلت دی کہ کاش یہ سمجھ جائے، فعفونا عن ذلک، اللہ نے پھر بھی ان کو وہاں پہ موقع دیا ہے، اور آخر کار اللہ نے فرمایا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، کہ انہوں نے جو مرضی کیا ہو، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو غلبہ دیا ہے۔ ان کی ساری مخالفتوں کے باوجود، ان کی الٹی پلٹی حرکتوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام یعنی حق ہی کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں پہ اس آخری حصے سے بشارت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندائی ہے کہ یہ مکے والے جتنے مرضی آپ کے مخالف ہو جائیں، یہ یہودی، یہ منافقین جتنے مرضی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ضد، ان کا یہ جو بغض ہے، اس کے باوجود جو یہ مغلوب ہوں گے اور آپ آخر کار غالب آئیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے مکہ مکرمہ کے اندر وہ داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے ہے، اور پہلے آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے اور رفعنا، ہم نے اٹھایا، رفع کرنا کہتے ہیں اٹھانے کو، بلند کرنے کو، فوقہم ان کے سروں کے اوپر، ان کے اوپر، الطور طور کو، طور پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ کو اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر کر دیا اٹھا کر، بِمِثَاقِهِمْ ان کے عہد لینے کے لیے، یعنی تاکہ اس کے خوف سے شاید یہ اللہ رب العزت کی جو ہے حکم ماننے کا عہد لے لیں، شاید پھر یہ اللہ کا کہنا مان لیں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لہم ان لوگوں سے، ادخلو کہ داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا تعدو کہ نہ تم تجاوز کرو، فی السبت ہفتے کے دن، یعنی جو ہم نے حدود مقرر کی ہیں کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اس سے نہ تجاوز کرو۔ وَأَخَذْنَا اور ہم نے اس پر لیا، ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً ایک پکا عہد، غلیظاً مضبوط، فَبِمَا تو بما بسبب اس کے، جو نقدہم کہتے ہیں ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم اپنے عہد کو، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، اور وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق بغیر کسی حق، یعنی بلا وجہ انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قلوبنا کہ ہمارے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے کیا، اس کا ذکر یہاں پر آیت میں نہیں ہے، لیکن تفسیر میں ہمیں یا قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس کا ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے کیا، یہاں پر جو یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا، وہ ہم دوسری جگہ پڑھیں گے۔ بل طبع اللہ بلکہ طبع مہر کر دی اللہ نے علیہا اس کے اوپر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ نے اپنے طور پر ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون پھر لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے، کفر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی یہود و نصارہ میں سے آپ دیکھیں گے، اسپیشلی یہود میں سے کہ بہت ہی کم یہود نے ایمان لایا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور بِكُفْرِهِمْ ساتھ ان کے کفر کے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کی وجہ سے، ان کی بات کی وجہ سے، علی مریم علیہ السلام کے اوپر، یعنی مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جو بات کی ایک الزام کی وجہ سے، بہتانن وہ بات کیا تھی، ایک بہتان تھا بہت بڑا، عظیمن بہت بڑا، بہتانن عظیمن، یعنی انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر جو بہت بڑا الزام لگایا، بہتان لگایا، اس کی وجہ سے۔ تو جیسے میں نے بات کی کہ یہاں پر ان آیات کے اندر وہ کیا وجہ، وہ یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آگے دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو شروع میں بہت سی باتیں کی ہیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورُ، اور اسی طرح ادخلوا الباب سجدا کہ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح بات اللہ نے کی وَقُلْنَا لَهُمْ فِي السَّبْتِ، تو سبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ان سے ایک عہد لیا۔ تو ان تمام جو آیات کے مختلف جو ٹکڑے ہیں، ان کا ذکر پہلے سورۃ البقرہ کے اندر تفصیلاً ہم کر آئے ہیں، مختصراً صرف آپ کے سامنے رکھتے چل جاتے ہیں، اور اس کا اصل میں اس کے اندر سے ہمارے لیے جو مقصد نکلتا ہے، ہمارے لیے جو سیکھ اور نصیحت نکلتی ہے، ہم اس کا انشاءاللہ تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، شروع میں کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورُ، ہم نے ان کے اوپر طور کو کھڑا کر دیا، کس لیے، بِمِيثَاقِهِمْ تاکہ ہم ان سے ایک عہد لے لیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کو دیکھ کے ان لوگوں نے فوراً مان لیا کہ اوہو ہم تو بالکل، ہم تمہارے اللہ رب العزت کے ساتھ
پکا عہد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پہاڑ کو اللہ رب العزت نے اس آفت کو ان سے دور کیا تو یہ لوگ فوراً پلٹ گئے، فوراً مکر گئے۔ تو آج ہم اپنے میں دیکھیں، اپنے اوپر اس آیت کو چیک کرتے ہیں، تو کیا مسلمانوں میں آج ایسا نہیں ہے؟ جب کوئی مشکل وقت آیا ہے تو جناب دو چار نمازیں پڑھ لیں اور جناب وہ نظریں نیازیں مانگ لی کہ ایسا میں کروں گا، ویسا میں کروں گا، لیکن جیسے ہی انسان کے اوپر سے مشکل دور ہوئی تو اللہ رب العزت کو ایسے بھولے جیسے اللہ کو کبھی جانتے ہی نہیں تھے، مسجد کا رستہ ہی بھول گئے، کبھی مسجد میں جیسے کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر طور کے تناظر میں ہم اس سے سیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے نکلتی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، ادخلوا الباب سجدا، اللہ نے ان کو ایک حکم دیا کہ جناب آپ فلسطین کے اندر اب اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، داخل آپ نے اس انداز میں ہونا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اپنے سروں کو جھکا کر داخل ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ بالکل اس کے اپوزٹ کیا۔ اللہ حکم دے رہے سجدہ کرنے کا، یہ اور اکڑ کے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف جھکا کر جس سے گردنیں اور زیادہ اکڑ جائیں، اس طریقے سے یہ اس کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی صریحاً نافرمانی، اللہ کا حکم کچھ کہے اور ہم کچھ، بالکل اس کے اپوزٹ کام کریں۔ تو آج امت میں آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان کچھ اور ہے، اللہ رب العزت کچھ اور کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کچھ اور ہیں۔ آپ صحیح بخاری کے اندر کھول کے دیکھ لیں، آپ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں دیکھ لیں، اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ ہر ذات فانی ہے، لیکن عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر بندے کو غیب کا پتہ ہے، بس ہر اہل حق کو غیب کا پتہ ہے، کتابوں میں یہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ایسے عقیدے بنائے ہوئے کہ جناب فلاں بھی ذات دینے والی ہے، فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے۔ اللہ رب العزت کے واضح دلائل، قرآن مجید کی واضح آیات کے باوجود اپوزٹ کام کرنا ہے، ہر چیز میں ہم نے اپوزٹ سائڈ میں جانا ہے۔ یعنی ایسی کوئی ضد ہے، ایسی کوئی چیز ہم نے لگا لی۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَقُلْنَا لَهُمْ فِي السَّبْتِ، اور اللہ رب العزت نے لا تعدو فی السبت، اللہ نے فرمایا کہ تم سبت والے دن ہفتے میں تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ایک رول بنایا، ایک اصول بنایا کہ جناب آپ سارا دن حلال کھاتے ہو، سارے ہفتے کے دنوں میں حلال کھاتے ہو، یہ مچھلی حلال ہے، لیکن ہفتے والے دن تم نے نہیں کھانی ہے۔ اب دیکھیے مچھلی تو ہفتے کو بھی حلال ہے، لیکن کیا ہے، اصل میں اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دن آپ نے نہیں کرنا یہ کام، لیکن اس کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ہیلا کیا کیا کہ جناب اس میں کوئی ایسے یعنی سمندر کے دریا کے کنارے میں انہوں نے گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن جب پانی اوپر آتا تھا تو ساری مچھلی گڑھوں میں آ جاتی تھی، پھر پانی نیچے جاتا تو ہفتے والے اگلے دن پکڑ لیتے تھے اس مچھلی کو۔ یعنی ہیلا کر لیا، اس میں بہانہ انہوں نے کوئی ٹرک نکال لیا، اس کے اندر ٹرک استعمال کیے۔ تو آج دیکھیے کیا ہوتا ہے امت کے اندر، ایسا نہیں ہے، کتنے ٹرک کیے جاتے ہیں۔ یعنی کئی چیزیں جہاں پر امت اللہ رب العزت روکتا ہے، اللہ کہتا ہے سود جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن بیش بہا طریقوں سے اس کو ٹرکس کے ذریعے سے اس کو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے۔ مسلمان اس کے اندر خود انوالو ہوتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے لے لیں گے تو شاید جائز ہے، اس طریقے سے کر لیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ٹرکس ہیں، اور اسی طرح عورت کو طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں اس کو ہو گئی پوری، اب کیا ہے کہ اس کو حلالہ کروایا جائے، یہ ایک ٹرک ہے، یہ وہی والی چیز ہے جو ہیلا بہانہ انہوں نے کیا تھا۔ ورنہ یہ حلالے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم ہے کہ یہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا یہ دونوں جو ہے نا یہ گناہگار ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حلالہ کرنے والا جو ہے نا، یہ جو شخص حلالہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جناب میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ لیکن امت میں دیکھیے کیسے خود اور دھڑلے سے یہ کام ہو رہے ہیں، یعنی وہی کام، ہیلے بہانے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جہاں پر ہم اہل کتاب سے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم ان یہود و نصارہ کی ایسے پیروی کرو گے کہ جیسے یہ اگر اپنے سر کو بل کے اندر، یعنی گو کے بل میں دے دیں گے، تم بھی اس کے اندر دے دو گے۔ یعنی بالکل ان کی پیروی، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، جیسے جیسے ان کی حرکتیں ہیں تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ آج ہماری امت کی یہی حرکتیں نہیں۔ اور ہم نے جو بات کی تھی کہ ان پوری آیات میں اللہ نے آگے پھر بات کی کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، کہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انبیاء کو قتل کی وجہ سے، ان کی وجہ سے کیا ہوا، کیا تو وہ اصل میں یہاں پہ محذوف ہے، وہ یہاں پہ اومیٹڈ ہے وہ ورڈ، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اس کی وضاحت خود قرآن نے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی ان کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے کیا، لَعَنَّاهُمْ، اللہ رب العزت نے، ہم نے ان پر لعنت کی۔ یعنی یہ جو لعنت کی ہے یہ یہاں پر اومیٹڈ ہے، لیکن دوسری آیت سے ہمیں یہ چیز یہاں پر مل جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان تمام جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس طرح اللہ نے بات کو عام رکھا ہے، یعنی یہاں پہ اللہ نے وضاحت نہیں کی کہ ان کی وجہ سے کیا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ ہمیں بھی لعنت کا لفظ یہاں پہ فٹ نہیں کرتے، جس آیت میں ہے وہاں پہ ہے، یہاں پہ اس کو عام رکھتے ہیں
یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ، یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی یہ اللہ کی چال ہے کہ اللہ نے کیا ان کے ساتھ چلی ہے. یہ اللہ رب العزت کی اسکیم ہے، اللہ رب العزت کے طریقے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ ان کو کس کس طرح سے پکڑ رہا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کیا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیچھے دیکھیں ان کے چھوٹی چھوٹی یعنی نافرمانیاں بتائیں کہ سجدے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ پختہ عہد کو توڑ دیا. اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت سی چیزیں آج ہمارے مسلمانوں میں لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز کا حکم ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، اچھے بھلے ہٹے کٹے ہو کے روزے نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں مل کے کیا بنتی ہیں؟ بڑی نافرمانی. اور آگے اس کا ذکر اللہ نے کر دیا کہ پھر اتنی بڑی پہنچ جاتی ہیں کہ انبیاء کا بھی قتل کرنے پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یعنی یہ ہے وہ اصل میں کہ انسان چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بڑی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ راستہ جب اینگل جو ہے نا شروع میں لگ رہا ہوتا ہے کہ 1 ڈگری کا اینگل ہے، لیکن آپ اس کو دور لے جاتے جائیں نا تو وہ اینگل دور کئی کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وہ خود وہ کیا کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اب یہ ان کا یہاں پر بھی تکبر ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے، یہ پہلے سورۃ البقرہ میں بھی آ چکی ہے بات، کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے کا مطلب یہ کہ ہمیں اب ہدایت کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے دلوں کو اب ڈھانپ لیا ہے، اب اور اس کے اندر کچھ جا ہی نہیں سکتا. اور اس کا یہ غلف کا لفظ جو ہے نا وہاں پہ بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ جیسے مرغیاں ہیں، مرغیوں کو آپ بند کرنے کے لیے یا آپ نے کوئی چیز رکھی ہے تو اس کے اوپر ہانڈی الٹا کے رکھ دیں یا مرغیوں کے اوپر ٹوکرا الٹا کے رکھ دیں، اب اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اندر کوئی جا سکتی ہے نہ اندر سے باہر آ سکتی. تو یہ ہے اصل میں وہ غلف، یعنی اپنے اوپر ایک غلاف اور پردہ چڑھا لینا کہ اب نہ اندر سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے کوئی اندر چیز جا سکے. یعنی اب ہمیں مزید علم کی، مزید ہدایت کی کوئی ضرورت، ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی انسان کی خرابی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب بندہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب میرے تو چنگا کون، اب ہمیں تو کوئی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آج امت میں کتنے لوگ ہیں ان کو بات کریں، نصیحت کی بات کریں، کہیں گے جناب تو چاچا لگنا ہے، تو ماما لگنا ہے. یعنی ہم نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے. اور ہمیں سب پتا ہے، یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ہمیں جناب سب پتا ہے، آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کوئی دین کے اوپر آپ کو ٹھیکیدار نہیں لگے ہوئے. تو اصل میں یہ وہی اصل میں رویے ہیں جو بنی اسرائیل کے. اللہ فرمائے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان لوگوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں. یعنی اللہ نے کوئی ان کے اوپر زیادتی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ان کا کفر ہی ہے جو اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آخر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ پھر کافر ہی ہیں. اور ان میں سے پھر صرف چند لوگ ایمان لاتے ہیں. اور ہمارے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو بنے ہیں ان یہودیوں میں سے وہ چند لوگ ہیں، چند گنتی کے، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہیں، جن میں عبداللہ بن سلام اور چند دیگر جو لوگ ہیں وہ معروف ہیں. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا بہت، یعنی ایک تو ہے گنتی میں کہ چند لوگ ایمان لائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان جب لائیں گے تو ایمان میں بھی وہ تھوڑے بہت ہوں گے. یعنی ایمان تو لے آئیں گے لیکن اس طرح کا ایمان نہیں لائیں گے کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. تو فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا کہ یہ دونوں ہی معنی جو ہیں وہ کیے گئے. آگے اللہ فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ، تو آخری آیت جو آج کی ہے آیت نمبر 156 میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے حتیٰ کہ ان کا کفر اور ان کی جو بات، یعنی ایک تو انہوں نے اس نبی کا، اس معجزے کا، اللہ رب العزت کی اس معجزے کا کفر کیا، اس کا انکار کیا، اور الٹا یہ صرف انکار نہیں کیا، یعنی جب جرتیں بڑھتی ہیں نا تو وہ کہاں تک جاتی ہیں، بلکہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر، ایک پاکیزہ عورت کے اوپر الزام بھی لگایا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات یعنی ان کا وہ الزام، علی مریم بہتان عظیمہ، اور یہ بہت بڑا بہتان تھا. تو انہوں نے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور ان کے اس پیدائش کے معجزے کا انکار کیا، اور مریم علیہ السلام کو بھی ایک زانیہ اور ان کے اوپر زنا کا بہتان اور ان کی نسبت اس طرح سے اس بہتان کی طرف کی جو ایک بہت بڑا ظلم اور اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ کفر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کفر سے، بنی اسرائیل کے ایسے رویے سے، ان سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. آخر میں صرف چند جو اہم نکات ہم درس کے آخر میں بیان کیا کرتے ہیں ان کو صرف ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں ہمارے سمجھنے کا، پلے باندھنے کا، وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے کفری انداز سے ہم نے بھی بچنا ہے. ہمیں اہل کتاب کی پیروی نہیں کرنی ہے، جو ہم نے ان کے رویے ان آیات میں پڑھے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ایک ایک چیز میں ان سے بچانا ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، اور جب تک ہم عمل نہیں کرتے نجات نہیں ممکن. اور درمیانہ راستہ، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ ہو. دوسری بات یہ کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ اعمال صرف وہی قبول ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ پا نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک احادیث مبارکہ کو جانتے اور پہچانتے ان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اپنا جو تعلق ہے وہ احادیث سے، سنت سے، کتاب اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد قرآن ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے احادیث صحیحہ آ گئیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ جناب ہماری عقل نہیں مانتی، یا ہماری مرضی، یا ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، یا ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے حضرت صاحب نے تو یہ فرمایا۔ تو یہ تمام اقوال جو ہیں یہ اصل میں یہود کا ایک طریقہ ہے، اور یہودی کیا ہیں، ہم نے پڑھ لیا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے ان کو اپنے رحم سے، اپنی رحمت سے محروم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کبھی طریقوں سے بچائے۔ آگے یہود صرف لوگوں سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہودیوں نے دیکھے کتنے ہیلے بہانے کیے، کتنا رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی، طرح طرح کے سوالات، عجیب و غریب خواہشیں ظاہر کی ہیں، لیکن آخرکار حق کی فتح ہوئی ہے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ آخرکار تمام تنگ کرنے کے باوجود وہی مکہ جو مسلمانوں پہ تنگ کر دیا گیا تھا، آج مسلمان وہاں کے حاکم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ حق کو فتح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان یہودیوں سے اور ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی گناہ کو ہلکا نہ لیا جائے، یہ بڑی اہم، سب سے اہم آخری بات ہے کہ گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہی ہے نا، بچے کو کہہ دیا جی میں گھر میں نہیں ہوں، یا ہم نے جھوٹ بول دیا چھوٹا موٹا، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہی اصل میں بڑے گناہ بنتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے اللہ رب العزت نے جو گناہ شروع میں دکھائے، یہ عہد کو توڑ دینا، ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں تو بالکل عام ہے۔ ہم نے وعدہ کیا جناب کل آئیں گے فلاں ٹائم میں، بھول گئے، چلو بھولنا تو پھر ایک عذر ہے، لیکن جان بوجھ کے بھی اچھا ویسے ہی کہہ دیا تھا میں نے کون سا جانا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں عہد توڑنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، اٹے کٹے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حج کر سکتے ہیں، گھر 2-3 بنا لیے، حج نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اصل میں اسی زمرے میں آتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، پہلے کفر اصغر کرتا ہے، شرک اصغر کرتا ہے، یہی اصل میں بڑھتے بڑھتے کفر اکبر بنتے ہیں، شرک اکبر بنتے ہیں، اور انسان چھوٹے گناہ سے فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان قتل الانبیاء۔ اور ہم اپنی صورت میں اگر اس کو دیکھیں تو کیا کہ نبی اکرم کے بعض احکامات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کو ایسے اڑا کے پیچھے پھینک دیں، آپ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے ان کو، ہمارے میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ ہٹ درمی کی ایک انتہا ہے کہ انسان انبیاء کو بالکل سائڈ پہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے کبھی گناہوں ایسی چیزوں سے اللہ بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔